علم و فقہ اور قانون کے والے سے ہم بات کریں گے. علم فقہ کہتے ہیں قانون کو، لا کہتے ہیں نا. تو دنیا میں سب سے پہلا جو کانسٹیٹیوشنل لا جو بنا باضابطہ طور پر، وہ کس نے بنایا پتہ ہے آپ کو؟ دنیا میں جو آج کہتے ہیں نا ساڈی پارلیمنٹ، ہماری پارلیمنٹ، ہمارے ادارے، ہمارا عدالتی نظام بہت اچھا ہے، تو آپ اندازہ کرو دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے پہلا جو کانسٹیٹیوشنل لا جو بنایا وہ کیا تھا؟ دا پیکٹ آف مدینہ، میثاق مدینہ، جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا تھا، اور جس میں 63 آرٹیکلز تھے، مطلب دفعات تھیں اس میں، 63 دفعات اس میں بیان کی گئی تھی. دنیا میں سب سے، بول لیا کرے نا، دنیا میں سب سے پہلا کانسٹیٹیوشنل لا جو تھا وہ کس نے بنایا؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریر میں لایا جانے والا لا تھا جو کہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا. اچھا، جدید مغرب دنیا کا جو آئین دستوری سفر جو پہلا بنا تھا نا 1215 عیسوی میں، اس وقت شروع ہوا جب شاہ انگلستان نے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے. مطلب کب ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانسٹیٹیوشنل لا بنانے کے کتنے سو سال بعد جا کے مغربی دنیا میں پہلا لا بنا تھا، مغربی دنیا میں پہلا قانون بنا تھا. اس سے پہلے قانون نہیں تھا ہوتا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ جو بادشاہ نے فیصلہ کر دیا ہو گیا. ضروری نہیں کہ ہر دفعہ وہی فیصلہ ہوگا، صحیح ہے نا؟ اگلی دفعہ کوئی اور ہو سکتا ہے، اگلی دفعہ کوئی اور ہو سکتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دستور بنایا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ قانون ہوگا، اس کا یہ قانون ہوگا. یا تاریخ علم و قانون، تاریخ سیاسیات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کارنامہ ہے. اس سے پہلے شہری ریاستوں اور ہندوستان وغیرہ میں اور جو دوسرے ممالک تھے وہاں پہ، ہندوستان میں کیا ہوتا تھا؟ آرت شاستر وغیرہ پڑھے جاتے تھے قبل مسیح میں. ارسطو جو تھا اس کی تصانیف بڑی مشہور تھیں، لیکن ارسطو کے شہر جو تھا ایتھنز میں جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، یا مصر میں جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، ان سے پہلے یہ میں ان ریاستوں کے جو پہلے اسلام سے پہلے جو ریاستیں موجود تھیں نا، وہ صرف چند نصیحتوں پر مشتمل ہوتا تھا، قانون باقاعدہ نہیں ہوتا تھا، چند نصیحتیں ہوتی تھیں. مطلب کوئی بھی سربراہ جو ہے اس کو بدل سکتا تھا، تبدیل کر سکتا تھا، اور وہ کسی کے اوپر نافذ العمل بھی نہیں ہوتی تھی. یہ اپنی نوعیت کا اور اپنی شان کا سب سے پہلا قانون تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر بعد میں کتابیں لکھی گئیں باقاعدہ، اور وہ بھی عربیوں نے، اور وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے لکھی. اب یہ دیکھیں جو کتابیں لکھیں وہ کیا تھیں، کس چیزوں پہ مشتمل تھیں، کہ انہوں نے ریاست کے 3 اہم ستون جو ہوتے ہیں نا، پارلیمنٹ ہوتا ہے، پھر آپ کی انتظامیہ ہوتی ہے، اور پھر آپ کی عدلیہ ہوتی ہے. اب ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بنایا کر کے، پارلیمنٹ کو علیحدہ بنایا، قانون سازی جس نے کرنی ہے. اب قانون پر عمل کس نے کروانا ہے؟ انتظامیہ نے. یہ جو پولیس، یہ ادارے ہوتے ہیں نا، انہوں نے عمل کروانا ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا کیا ہوتا ہے؟ جج، عدالتیں ہوتی ہیں، کہ جو قانون پارلیمنٹ بناتی ہے اس قانون کو عمل درآمد جو ہے وہ عدالتوں نے کروانا ہوتا ہے. پہلے دور میں کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا تھا. مصر میں، یونان میں، ایتھنز میں، فرانس میں، اٹلی میں، یورپ میں اس دور میں ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا. اور اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ بنایا، اور حضور نے جو قانون عطا فرمایا اس سے اخذ کیا، اس سے نکالا، بنایا. حضور کے غلاموں نے کیا؟ پارلیمنٹ کا نظام بنایا، پھر انتظامیہ بنائی، پھر عدلیہ کا نظام جو ہے وہ کس نے قائم کیا؟ اور بول لو، مسلمانوں نے قائم کیا. کس نے قائم کیا؟ مسلمانوں نے. جبکہ مغرب میں اس کا تصور بھی نہیں تھا ابھی. پھر کامن لا پر باقاعدہ فقہی قانونی مجموعات
جو تھے نا لیگل کوڈز اسے کہتے ہیں وہ بنائے گئے، جنہیں باقاعدہ ابواب، پارٹس اور چیپٹر بنائے گئے. پھر ریلیجیس لا، عبادات کے جو قانون ہیں وہ بنائے گئے. پھر اس کے بعد فیملی لا، یہ بھی مسلمانوں نے بنایا. یہ جو آج کہتے ہیں نا فیملی لا، یہ بھی مسلمانوں کا بنایا ہوا تھا. معاملات و معاہدات، جسے ہم کہتے ہیں نا سول کورٹ میں جانا، یا یہ جو کیا اسے کہتے ہیں جو کنسٹرکشن کے حوالے سے جو لاس بنائے جاتے ہیں، پینل جو ہمارا کوڈ کہتے ہیں نا، ایک لا بنایا جاتا ہے پینل کوڈ. پھر اسی طرح مالیات کا، یہ جو بینک کاری کا جو بنائے جاتے ہیں لا، اس کے حوالے سے. پھر اس کے بعد شہادت کا لا کہ باقاعدہ قانونی تقسیم بھی تاریخ اسلام کی پہلی صدی میں ہی عمل میں آ چکی تھی. یہ سب وہ علمی کام ہیں جو مسلمانوں کے شروع میں ہی قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے ذریعے مسلمانوں کو یہ چیزیں مل چکی ہوئی تھیں. سامعین محترم، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کس پر؟ قانون کے اوپر. یہ شرح السیر ہے اس کے نام سے، 4 جلدوں پر مشتمل شرح لکھی، جو اپنے دور میں آج کی بڑی بہترین کتاب کہلائی جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اور بزرگوں نے کتابیں لکھی. اچھا، یہ کتابیں جب وہ لکھ رہے تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الظاہر الروایہ بھی ہے. پھر اس کے بعد امام مالک کی کتاب الموطا ہے، امام شافعی کی کتاب ہے یہ کتابیں. اور پھر حنفی فقہ کے حوالے سے کتابیں لکھی گئیں. الہدایہ لکھی گئی، ابن حمام انہوں نے لکھی. پھر اس کے بعد پھر فتح القدیر لکھی گئی. اب یہ دیکھیں میرے سامنے اس وقت مسلمانوں کی قانون کے حوالے سے لکھی گئی بے شمار کتابوں کی پوری ایک فہرست ہے. باقاعدہ پورے ایک جو لا ہے، فتاوی رضویہ جسے آج ہم کہتے ہیں، فتاوی امام نووی، امام سبکی، فتاوی ابن تیمیہ، فتاوی بزازیہ، یہ جیسے تمام مجموعات جو ہیں. پھر ایڈمنسٹریشن لا، ٹیکسیشن لا، یہ تمام حضرت امام ابو یوسف نے لکھے. اندازہ کریں کہ مسلمان کیا کام کر رہے تھے. اور ہمارے جو بڑے بڑے ائمہ کرام جو ہیں، امام جو ہیں، وہ فقہ کی قانون کی کتابیں لکھ رہے تھے، لوگوں کو قانون دے رہے تھے کہ بھئی زندگی گزارنے کا یہ طریقہ ہے، ایسا تمہارا معاشرہ جو ہے نا، ان قانونوں پر عمل کرو گے تو ایک بہترین مثالی ریاست مدینہ بن سکتی ہے، جہاں غریب کو انصاف جلدی ملے اور فوری ملے، بر وقت ملے اور انصاف بھی ہو. یہ ہے ریاست مدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کر کے نکالا. تو علم، قانون اور فقہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم لوگ اس کو اور بھی ڈیٹیل سے بیان کریں گے. تو آج کی جو بھی ہم نے یہ کلپ بنایا، اس میں قانون کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ کیسے کیسے قانون مسلمانوں نے بنائے. اور یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ جناب یہ قانون ہمارے مسلمانوں نے کچھ نہیں بنایا، بس وہ کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی. تو اب کیا ہمارے یہاں پر کیا ہے، ہماری جو عدالتوں میں بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ آج وہ اسلامی فقہ استعمال ہی نہیں کیا جاتا. جب انگریز یہاں پر حکومت کر رہے تھے تو اپنا سارا گھسا پٹا لا جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، جو کہ اسلامی ریاست، جو کوئی بھی ریاست نہیں وہ چلا سکتا، ان کا جو قانون ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم یورپین قانون کو دیکھتے ہیں، جو اپنی انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی جوڈیشلی نظام میں قانون بنایا ہوا ہے، جو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، سارے کے سارے اسلامک لا ہیں، جو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے ہوئے لا ہیں. جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لاس کی کتابیں لکھی ہیں، ان سے اخذ کر کے بنائے ہوئے. جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، ان سے اخذ کر کے بنائے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے ممالک پہ ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے، اور وہ اپنے ممالک میں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کو جاری کیے ہوئے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہتری آتی ہے، معاشرے کو فوراً انصاف ملتا ہے. کہتے ہیں نا قانون نہیں ہے، قانون ہے لیکن بس اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے. اور قانون بنایا ہوا ہے، اور قانون بنایا بھی کس نے؟ مسلمانوں نے. اور بنایا بھی کہاں سے؟ قرآن و حدیث سے بنایا. تو جو ہمیں ہمارے علماء پڑھاتے ہیں، جو اہل علم ہمیں پڑھاتے ہیں. میں پھر کہوں گا کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ، جزاک اللہ.